بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، اسلام ایک ایسے پودے کی مثال ہے کہ جس کو جتنا کاٹا جائے تو یہ اتنا ہی ہرا ہوتا ہے، اور اسے جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد کے سلسلہ میں ہندوستانی اور یورپین مورخین یہ کہتے رہے ہیں کہ مذہب اسلام سب سے پہلے فاتح سندھ محمد بن قاسم کے حملے کے وقت یعنی 39 ہجری بمطابق 218 میں ہندوستان میں داخل ہوا، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان محمد بن قاسم کے حملہ سے بہت ہی قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات ہی میں ہندوستان آ چکا تھا اور اس ملک میں پھیلتا جا رہا تھا۔ مذہب اسلام کی اتنی جلد ہندوستان میں آ جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل عرب تاجر مالابار، کارومنڈل، لنکا، مالدیپ، انڈونیشیا اور چین کے ساحل تک کشتیوں میں جلوس اختیار کر کے بغرض تجارت آتے جاتے رہتے تھے، یعنی ہندوستان اور ملک عرب کے درمیان زمانہ دراز سے تجارتی تعلقات قائم دائم تھے، یہاں تک کہ اکثر عربوں نے ہندوستان میں بودوپاش بھی اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ عربوں نے جب دین اسلام قبول کر لیا تب بھی وہ حسب سابق ہندوستان میں تجارت کے لیے آتے جاتے رہے، اور ران میں سے اکثر و بیشتر نے ہندوستان اپنا وطن بنا لیا، اور اس طرح سے یہ لوگ اپنے ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی ہندوستان لے کر آ گئے۔ اسلامی تعلیمات میں چونکہ بے حد جاذبیت اور بلا کی کشش ہے، اس لیے جنوبی ہند اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں اسلام تیز رفتاری اور برق رفتاری کے ساتھ پھیلنے لگا، یہاں تک کہ اسلام آج ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پہنچ چکا ہے۔ بائنا اسی طرح سرندیپ جو موجودہ سری لنکا یا سیلون کے نام سے موسوم ہے، اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلہ میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلہ میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جاننے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے، اور وہیں سے ہندوستان میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ انہی تاجروں میں سے ابو الحسن نامی ایک شخص ہے جو مشرف با اسلام ہو کر ہندوستان آیا اور یہی کا ہو کر رہ گیا۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر عیاں آ جائے گی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات سے لے کر محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے تک کے درمیان عرصہ میں نہ صرف ہندوستان کے عام لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اسلام قبول کر چکی تھی، بلکہ بعد ہندوستانی راجہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مالابار کا راجہ زمودی سامری معجزہ شکل قمر دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں دین اسلام قبول کر چکا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کی معتبر اور مستحکم کتاب تاریخ فرشتہ میں ہے کہ واقعہ شکل قمر کے وقت ہی ہندوستان کا راجہ مالابار نے اس ماہر العقول واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے روزنامچہ میں لکھوا دیا تھا، اور یہی واقعہ اس راجہ کے مسلمان ہونے کا سبب بنا، اور یہ واقعہ مکہ المکرمہ میں چاندنی رات میں ٹھیک 9 بجے شب میں پیش آیا، اور یہی واقعہ مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں دیکھا گیا، جس کو بیان کرنے کی یہاں چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اور لنکا کا راجہ بھی خلفائے راشدین کے عہد حکومت میں مشرف با اسلام ہو چکا تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ جب لنکا گیا تھا تو اس نے وہاں بہت سے بزرگوں کے مزارات اور متعدد مسجدیں دیکھی تھیں، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ابتدا ہی میں ہندوستان میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اسلام کی یہ ہر دل عزیزی صرف لنکا، مالابار، مالدیپ، انڈونیشیا اور جنوبی ہند ہی تک محدود نہیں تھی، بلکہ سندھ پر مسلمانوں کے حملہ سے بہت قبل سندھیوں میں بھی اسلام برابر مقبولیت حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ جس زمانہ میں عرب کے مسلمانوں اور ایران کے آتش پرست
میں سلسلہ جنگ جاری تھا اور سندھ کے راجا کی جاٹ فوجیں آتش پرستوں کی نصرت و مدد کے لیے ایران میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی تھی، تو ہندوستان کے ان جاٹ سپاہیوں میں سے اکثر نے اسلام کے محاسن و مزایا اور مسلمانوں کی نرمی اور رودادی اور اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر اپنا آبائی مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ ان جاٹوں میں سے اکثر نے ہندوستان چھوڑ کر عراق میں بودوباش اختیار کر لی تھی۔ عرب ان نو مسلم ہندوستانی جاٹوں کو زت کہتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بصرہ کے خزانہ کی حفاظت کا اہم کام اسی نو مسلم ہندوستانی زت قوم کی ایک دستہ کے سپرد تھا۔ اس طرح ہندوستان میں مذہب اسلام کی آمد ہوئی ہے اور اسلام بتدریج ہندوستان کے چپا چپا، گوشہ گوشہ اور گلی گلی میں پھیل گیا، یہاں تک کہ ایک دور یہ آیا کہ پورے ہندوستان پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرانے لگا اور مسلمانوں کے تقریباً 1100 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، اور پورے ہندوستان پر تقریباً 7 خاندان کی بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔